کینیڈا، آسٹریلیا اور برطانیہ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے گزشتہ روز ایک ویڈیو بیان میں کہا، آج امن اور دو ریاستی حل کی امید کو زندہ کرنے کے لیے میں واضح طور پر کہتا ہوں اس عظیم ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کہ برطانیہ فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرتا ہے۔ کینیڈا اور آسٹریلیا دونوں نے اس ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے اپنے ارادوں کا اعلان کیا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، کینیڈا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتا ہے اور ریاست فلسطین اور اسرائیل کی ریاست دونوں کے پرامن مستقبل کے وعدے کی تعمیر میں پارٹنرشپ کی پیشکش کرتا ہے۔ ان اعلانات کے جواب میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا ہے کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 7 اکتوبر کے قتل عام کے بعد فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے رہنماؤں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دہشت گردی کا بہت بڑا انعام دے رہے ہیں، اور میرا آپ کے لیے ایک اور پیغام ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ دریائے اردن کے مغرب میں فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برسوں سے انہوں نے اس دہشت گرد ریاست کے قیام کو روکا ہے۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بی بی سی کے نامہ نگار پال ایڈمز کا کہنا ہے کہ فلسطین ایک ایسی ریاست ہے جو موجود ہے اور نہیں بھی ہے۔ اسے بڑی حد تک انٹرنیشنلی تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے بیرون ملک ڈپلومیٹک مشنز اور ٹیم جو اولمپک سمیت کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لیتی ہیں۔ لیکن اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کی وجہ سے فلسطین کی انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ سرحدیں نہیں، کوئی سرمایہ نہیں اور نہ کوئی فوج ہے۔ اسرائیل کے فوجی قبضے کی وجہ سے غرب اردن میں فلسطینی اتھارٹی اپنی سرزمین یا عوام پر مکمل کنٹرول نہیں رکھتی، جبکہ غزہ کو ایک تباہ کن جنگ کا سامنا ہے اور اس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اس ریاست کو تسلیم کرنا کسی حد تک سمبولک ہی ہے، جو ایک اسٹرانگ اخلاقی اور سیاسی بیان کو ریپرزینٹ کرے گا، لیکن زمینی حالات میں بہت کم تبدیلی نظر آئے گی۔ جیسا کہ سابق وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے گزشتہ جولائی میں اقوام متحدہ میں اپنی تقریر کے دوران کہا تھا کہ برطانیہ پر دو ریاستی حل کی حمایت کرنے کی خصوصی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ برطانیہ میں تعینات فلسطینی مشن کے سربراہ حسام زملت نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے، اور یقیناً یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ یہ برطانوی عوام کے لیے بھی ہے، اور ہم اسے تاریخی اس لیے قرار دے رہے ہیں کیونکہ یہ تاریخی ناانصافیوں کو درست کرنے کا آغاز ہے جو برطانیہ نے فلسطینی عوام کی اذیت میں براہ راست کردار ادا کیا ہے۔ ریکگنیشن فلسطینی عوام کے وجود کے بارے میں نہیں، ہمارا وجود بہت پہلے سے ہے، بلفور ڈکلیریشن سے بھی بہت پہلے سے۔ یہ ریکگنیشن فلسطینی عوام کے وجود سے انکار کا خاتمہ ہے، یہ ہماری خود مختاری کے حق سے انکار کے بارے میں ہے۔